کیا قرآن میں انڈیا یا ہندوستان کا ذکر ملتا ہے؟ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ انہیں الہند سے خوشبو آتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں انڈیا یا ہندوستان کا نام ڈائریکٹلی نہیں آتا۔ لیکن یہاں سے ایک اور انٹرسٹنگ سوال شروع ہوتا ہے، کیا اللہ نے انڈیا کے لوگوں کی طرف بھی اپنا پیغام بھیجا تھا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی وارن کرنے والا نہ گزرا ہو۔ اور ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ یعنی قرآن کا پرنسپل یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو بنا ہدایت کے نہیں چھوڑا۔ لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا میں فلاں شخص اللہ کا نبی تھا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی اسپیسیفک انڈین ہسٹوریکل یا ریلیجیس فگر کو نبی کہنے کے لیے قرآن یا اوتھینٹک حدیث سے کلیئر پروف چاہیے ہوتا ہے۔ قرآن خود بتاتا ہے کہ اللہ نے کچھ رسولوں کا ذکر کیا اور کچھ کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے، اور کچھ رسول ایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے تم سے پہلے نہیں کیا۔ اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے مختلف قوموں تک ہدایت پہنچائی، لیکن یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ انڈیا میں کون سا شخص نبی تھا، جب تک اس کی اوتھینٹک دلیل نہ ہو۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات، کبھی کبھی انٹرنیٹ پر یہ کلیم بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام انڈیا میں اترے تھے، لیکن اس بات کا قرآن میں کوئی پروف نہیں ہے، اور اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث بھی ثابت نہیں، اس لیے اسے اسلامک فیکٹ کہنا درست نہیں ہوگا۔ تو پھر فائنل جواب کیا ہوگا؟ قرآن میں انڈیا کا نام ڈائریکٹلی نہیں آیا ہے، لیکن قرآن یہ ضرور بتاتا ہے کہ اللہ نے مختلف قوموں کو ہدایت دینے کے لیے رسول بھیجے۔ اسی لیے ممکن ہے کہ ہندوستان کے پرانے لوگوں تک بھی کسی نبی یا اللہ کا پیغام کا سلسلہ پہنچا ہو، لیکن کسی اسپیسیفک نبی کا نام ہم یقین سے نہیں بتا سکتے۔ سب سے خوبصورت بات یہ ہے، اسلام صرف عرب کے لیے نہیں آیا تھا، اللہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے بھیجا تھا۔ قرآن میں ہے، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور وارن کرنے والا بنا کر بھیجا۔ تو اگر کوئی کہے قرآن صرف عرب کی کتاب ہے، تو قرآن کا اپنا جواب ہے، نہیں، اس کا پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔